مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، گھروں میں پردوں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہن، اللہ تبارک تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو کیوں بھیجا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی و رسول بھیجے، اور ان رسولوں میں، نبیوں میں اللہ نے سب سے پہلے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا جس سے پتلا بنایا گیا، اللہ نے اس وقت مجھ کو پیدا کیا۔ تو پیدائش کے اعتبار سے پہلے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں تشریف لائے۔ زمین پر نبی رسولوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے، اور سارے نبیوں کے آخر میں سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف۔ یہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اللہ نے کیوں شروع فرمایا؟ اس کی وجہ ایک آسان سی جو سب کے سمجھ میں آ جائے، بے شمار جواب ہیں، اس میں سب سے آسان جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے، انسانوں کو، جناتوں کو، جو آنکھ دی ہے، یہ آنکھ اصلی چیز کو نہیں دیکھ پاتی، اصل نہیں دیکھ پاتی۔ یہ دماغ جو دیا ہے، یہ اصلی چیز کو سوچ نہیں پاتا۔ یہ دل جو دیا ہے، اس کی پہنچ اصلی چیز کی طرف نہیں ہو پاتی۔ مثال کے طور پر اگر انسان سے پوچھا جائے کہ آپ نے سورج دیکھا ہے، تو مرد بھی کہے گا میں نے دیکھا ہے، عورت بھی کہے گی میں نے دیکھا ہے، بچے بھی کہیں گے میں نے دیکھا ہے، سب بتائیں گے کہ ہم نے سورج کو دیکھا۔ اب اگر ہم سے پوچھا جائے جب تم نے سورج کو دیکھا ہے تو یہ بتلاؤ کتنا بڑا ہے سورج؟ اگر سورج کو دیکھا ہے تو بتاؤ کتنا بڑا ہے؟ تو عام طور سے تو آدمی یہ کہے گا کہ دیکھنے کے اعتبار سے تو ہماری 1.5 والے کا معلوم ہو رہا ہے، اس سے بڑا تو دکھائی نہیں دیتا۔ کیا یہ آنکھ صحیح دیکھ رہی ہے؟
یہ آنکھ صحیح نہیں دیکھتی، یہ آنکھ دھوکہ دیکھ رہی ہے، دھوکہ۔ اس وقت کے سائنسدانوں نے جو سورج کی لمبائی چوڑائی ناپنے کی کوشش کی ہے، ابھی ناپ نہیں پائے ہیں، کوشش کی، ناپتے ناپتے تھک گئے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ جس میں زمین، پہاڑ، سمندر، دریا، سب، جس سنسار، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا سے 12 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، 12 لاکھ گنا، جو ابھی تک یہ ناپ پائے ہیں، ابھی صحیح ناپا نہیں، ابھی اور بڑا سورج ہے۔ لیکن ہماری آپ کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں کہ 1.5 بارش کا معلوم ہو رہا ہے۔ اگر اس آنکھ سے پوچھا جائے کہ تم نے چاند کو دیکھا، آنکھ کہے گی بالکل دیکھا، تو ذرا دیکھ کر کے بتاؤ ہے چاند کتنا بڑا؟ تو ہمارا جواب، ہماری سوچ، ہماری آنکھ یہ کہے گی کہ سورج سے کچھ چھوٹا ہے، 1 بارش کا معلوم ہو رہا ہے۔ بالکل غلط۔ اگر ہماری آنکھوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے ستاروں کو دیکھا، تو آنکھ کہے گی بالکل روزانہ دیکھتے۔ اچھا بتاؤ یہ ستارے کتنے بڑے بڑے؟ تو ہماری آپ کی آنکھ یہ کہے گی جگنو کے برابر برابر چمک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ لیکن یہ ستارے چاند اور سورج سے بھی بڑے بڑے، چاند سورج سے بھی بڑے بڑے یہ ستارے جو ہم کو جگنو نظر آ رہے۔ اللہ نے اس آنکھ میں حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھی، اس کو ہر چیز کے دیکھنے میں دھوکہ لگے گا، غلط نظر آئے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ پوری دنیا جو تم دیکھ رہے ہو دھوکہ دیکھ رہے ہو، حقیقت نہیں دیکھ پا رہے۔ چلو سورج چاند تو بہت دور کی بات ہو گئی، قریب کی بات کر، ٹرین کی پٹری گنگیری کے آس پاس سے تو نہیں گزری، لیکن تھوڑے آگے اترولی سے تو گزری۔ کبھی ٹرین کی پٹری پر کھڑے ہو کر اپنی آنکھ سے سوال کرو کہ آگے یہ پٹری مل گئی ہے یا الگ ہے؟ تو ہماری آپ کی آنکھ یہ کہے گی کہ یہ پٹری آگے جا کے مل گئی۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھ۔ اور جو لوگ ٹرین پر سفر کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کسی اسٹیشن پر کسی ٹرین کا کراس ہو، ایک گاڑی کھڑی ہے دوسری گاڑی آئے، اس کے بعد یہ آدمی سے کہا جائے کہ تم ٹرین دیکھ کر کے یہ بتاؤ کہ تمہاری ٹرین پہلے چل رہی ہے یا اس کی چل رہی ہے، وہ والی چل رہی ہے، تو 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے بس۔ آنکھ ہماری چلتی کو کھڑی بتائے گی اور کھڑی کو چلتی بتائے گی، وہ کہے گی ہماری چل رہی ہے۔ اچھا تمہاری چل رہی ہے، ذرا ادھر پلٹ کے دیکھو، ادھر پلٹ کے دیکھو، ہماری تو کھڑی ہے۔ 1 ہاتھ کے فاصلے کی چیز بھی ہماری آنکھ صحیح نہیں دیکھ پاتی، چلتی کو کھڑی بتاتی ہے، کھڑی کو چلتی بتاتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم نے انسان کو کون سی آنکھ دنیا میں دے کے بھیجا۔ یہ آنکھ حقیقت نہیں بتائے گی، دھوکہ کھائے گی، اور امتحان نام ہی ہے دھوکہ دے کر سوال کرنے کا۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم نے تم سب کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے،
ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھیں تم پاس ہوتے ہو یا فیل. اور امتحان جب ہوگا جب آدمی کو صحیح بات نظر نہیں آ رہی ہے. اب اس سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ کیا ہے؟ غلط بول گیا فیل ہو جائے گا, صحیح بول گیا پاس ہو جائے. کنفیوز آدمی کو کیا جاتا ہے. عام طور سے سوال ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ دریا کے بیچ میں ایک کھمبا ہے, اس پہ ایک مرغا بیٹھا ہوا انڈا دے تو کہاں گرے گا؟ تو اب یہ دھوکہ تو ہے. جو عقل مند ہے کہتا مرغا انڈا دیتے ہی نہیں ہے. اس طریقے سے سوال دھوکے والے کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی اور اس سنسار کو پیدا کیا. یہ آنکھوں کو اصلی نظر نہیں آ رہا ہے, دھوکہ نظر آ رہا ہے. پھر حقیقت پتہ کہاں سے چلے گی؟ اللہ نے کہا ہم یہ نبی اور رسول بھیج رہے ہیں, یہ تمہیں حقیقت بتائیں گے. اگر تم نے اپنی آنکھ پر یقین کر لیا تو ہلاک ہو جاؤ گے, اور اگر تم نے نبی پر یقین کر لیا تو کامیاب ہو جاؤ گے. سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں ساتوں آسمان دکھائے, عرش دکھایا, کرسی دکھائی, جہنم دکھائی, چاند سب کچھ دکھایا, جنت دکھائی, اس دنیا سے پرے کی چیزیں دکھائیں, اور پھر کہا جائیے اپنی امت کو حقیقت بتا دیجیے. اللہ کے حبیب نے آ کے ہمیں حقیقت بتائی. ہماری آنکھ کہتی ہے کہ یار دکھائی تو نہیں دے رہا, جو اللہ کے حبیب بتا رہے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, لہذا ہم نہیں مانتے. قرآن پاک کہتا ہے کہ اس وقت کے کفار قبرستان سے گلی ہوئی ہڈی ہاتھ میں چھوٹی سی اٹھا لائے اور اللہ کے حبیب کے دربار میں آ کر کہنے لگے اے محمد تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا, سوال و کتاب ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, ذرا یہ دیکھو ہڈی ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ پتہ نہیں کس شخص کی ہڈی ہے, ہم اس کو مسلتے ہیں اور اس کو ہم پیس کر تمہارے سامنے پھینکتے ہیں, یہ ہڈی دوبارہ اٹھ سکتی ہے؟ یہ ہڈی دوبارہ اٹھ سکتی؟ پیارے حبیب مسکرانے لے, تمہاری آنکھیں حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہی, ایک ہاتھ کا فاصلہ نہیں دیکھ پاتی ہیں, تم اس ہڈی کو کیا پہچانو؟ قرآن نے جواب دیا انشأہا اول مرہ. پیارے حبیب ان سے کہیے کہ جب تم پیدا کیے گئے ہو ذرا اپنی پیدائش پر بھی تو غور کر لو. ایک ناپاک پانی, ایک قطرے سے تم کو اللہ نے بنایا ہے, اس ناپاک پانی کو ہاتھ پر دے کر پوچھو کیا اس ناپاک قطرے سے وہ انسان بن سکتا ہے جو ہواؤں کے اندر جہازوں کو اڑاتا ہے؟ اس ناپاک قطرے کے پانی سے وہ انسان بن سکتا ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کر زمین پر رکھ دیتا ہے؟ کیا اس قطرے پانی سے وہ انسان بن سکتا ہے جو راکٹ بنا کر اڑاتا ہے؟ ذرا سوال کرو اپنی پہلی پیدائش کا. تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, تم کہو گے نہیں اس پانی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان پیدا نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اس اللہ نے پیدا کیا یا نہیں کیا؟ ثم خلقنا النطفة من علقہ. اللہ کہتا ہے پانی کو ہم پہلے کیا کرتے ہیں, خون بناتے ہیں, خون کا لوتھڑا بناتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ہڈیوں کو ڈالتے ہیں, اس کے بعد ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں اور گوشت چڑھا کر کے نسیں پھیلاتے ہیں, اور نسیں پھیلانے کے بعد یہ تمہیں بنا کر کے ہم پھر آسمان سے روح بھیج دیتے ہیں, تم چلتے پھرتے ایک انسان جہاز بنانے والے بن جاتے ہیں. اللہ وہ تو پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم یہ ہڈی کو دکھا رہے ہو, ذرا اس پانی کو بھی دکھاؤ جس سے اللہ نے تمہیں بنایا. جب پہلی مرتبہ اللہ نے تمہیں بنایا دوبارہ کیوں نہیں بنائے؟ دوبارہ کیسے نہیں کھڑا کر دے گا؟ پھر پیدا کر. تو جو ہماری آنکھیں
سورج کو صحیح دیکھ نہ سکیں، چاند کو صحیح دیکھ نہ سکیں، پہاڑوں کو صحیح دیکھ نہ سکیں، سمندروں کو صحیح دیکھ نہ سکیں، کیا یہ آنکھیں پیارے حبیب کے مقام کو پہچان سکتی ہیں؟ یہ آنکھیں اللہ کے حبیب کے مقام کو دیکھ سکتی ہیں، آپ کے علم کو دیکھ سکتی ہیں، آپ کے مرتبے کو دیکھ سکتی ہیں، آپ کے مقام کو دیکھ سکتی ہیں؟ کوئی ہماری آنکھ اس مقام کو نہیں دیکھ سکتی ہے جو اللہ نے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر پیارے حبیب کو کیسے پہچانے؟ کہا قرآن سے پہچانے۔ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، یہ بتائے گا کہ پیارے حبیب کون۔ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ پائیں گی، تمہاری آنکھیں نہیں پہچان پائیں گی، تمہاری عقلیں نہیں پہچان پائیں گی کہ اللہ نے کیا مقام دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پیارے حبیب کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو دنیا کا دستور ہے، انسان کا دماغ کہتا ہے، انسان کی عقل کہتی ہے کہ جب کوئی آنے والا ہو تو ایک شامیانہ بھی لگایا جائے۔ ہم نے شامیانہ لگایا، کچھ فرش بھی بچھایا جائے، ہم نے فرش کرسیاں بچھائی۔ کوئی آنے والا ہے، کوئی فنکشن ہونے والا ہے، کوئی پروگرام ہونے والا ہے، اس کے لیے عقل کہتی ہے کہ شامیانہ لگایا جائے، کچھ فرش بچھایا جائے، کچھ روشنیاں لگائی جائیں، یہ ہماری عقل کہتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب کو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آسمان کا اللہ نے شامیانہ لگایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے تشریف لانے سے پہلے آسمان کو، شامیانے کو خوبصورت بنانے کے لیے سورج اس نے لگایا، چاند لگایا، ستارے لگائے، اور یہ سارے ستارے جگمگاتے ہوئے پورے آسمان کو مزین کر دیتے ہیں۔ زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے اس آسمان کو ستاروں سے سجایا، خوبصورت بنا۔ اللہ نے یہ سارا نظام بنانے کے بعد، اس زمین کو بچھانے کے بعد، شامیانہ لگا کر، روشنی کا انتظام کر کے، اور ایسی روشنی کا انتظام کیا ہے کہ وہاں تک کوئی دنیا والے پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اس روشنی کو بجھانا چاہیں تو کوئی بجھا بھی نہیں سکتا۔ اگر دنیا والے چاہیں سورج کو بجھا دیں، قیامت تک نہیں بجھا سکتے۔ اگر دنیا والے چاہیں کہ ہم چاند کو بجھا دیں، ساری دنیا مل کر چاند کو نہیں بجھا سکتے۔ اگر دنیا والے سب مل کر چاہیں کہ ہم اس شامیانے کو، اس آسمان کو گرا دیں جو پیارے حبیب کے لیے لگایا گیا ہے، ساری دنیا مل کر اس آسمان کو چھو بھی نہیں سکتی۔ گرانا تو بہت دور کی۔ قرآن نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، آپ کے دشمن چاہے کتنے ہو جائیں لیکن آپ کے نور کو یہ بجھا نہیں سکتے، بجھا نہیں سکتے۔ تو جیسا پیارے حبیب کا مقام تھا ویسا ہی اللہ نے شامیانہ لگایا، جیسا مقام تھا ویسا سجایا، جیسا مقام تھا ویسا روشنی اور اجالہ کیا، جیسا مقام تھا ویسا دنیا کو بنایا، اور فرمایا اب آپ دنیا میں تشریف لے جائیں اور اپنی امت کو سمجھائیں اور بتائیں کہ کامیابی کس میں ہے، تمہاری آنکھیں دھوکہ کھائیں۔ اس طرح اللہ نے ہماری آنکھیں یہ سمجھنے لگی کہ ہم پیارے حبیب کا استقبال اس روشنی سے کریں، ہماری آنکھوں کو دھوکہ لگ رہا ہے۔ استقبال اس روشنی سے ہوگا جو بجھانے سے بجھ نہ سکے اور جو مٹانے سے مٹ نہ سکے۔ پیارے حبیب مٹنے کے لیے نہیں آئے، آپ کا نام مٹنے کے لیے نہیں آیا، آپ کا نام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، قیامت تک اور جنت تک باقی رہنے کے لیے آیا۔ آپ سے جو چیزیں منسلک ہیں کسی چیز کو مٹایا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر کہا نعرہ پیارے حبیب کا کیا لگے گا، کون سا نعرہ دیا جائے؟ کہا تم جو نعرے بناؤ گے وہ ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔
اللہ خود نعرہ بنا کر زمین پر اتارے. کون سا نعرہ اللہ نے بنا کے اتارا؟ اللہ نے اذان کے ذریعے سے نعرہ لگانے کے لیے حکم دیا، اے لوگوں پیارے حبیب کے امتیوں، اگر تم ان کو مانتے ہو تو ان کا نعرہ 5 وقت اذان کے ذریعے سے لگانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول. یہ نعرہ 5 وقت لگایا جائے گا، اور 5 وقت تم تو نعرہ لگا کے سمجھو گے نعرہ ختم ہو گیا. اللہ کہتا ہے یہ نعرہ ختم نہیں ہونے دوں گا، مٹنے نہیں دوں گا، 1 سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہونے دوں گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، 1 سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہو. اللہ نے دنیا کا نظام سورج کا بنایا. اگر یہاں پر 6:01 پر ٹائم ہو رہا ہے تو آگے بڑھ کر 6:02 پر ٹائم ہوگا، اس کے آگے 6:03 پر ٹائم ہوگا، اس کے آگے 6:04 پر ٹائم ہوگا. یہاں کی اذان ختم ہوگی، وہاں کی اذان شروع ہوگی. پورے دنیا کا نظام 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ نعرہ بند نہیں ہوتا ہے جو اللہ نے اذان کی شکل میں آسمان سے اتارا. یہ پیارے حبیب کا نعرہ ہے جو پوری دنیا میں لگایا جا رہا. یہ نہ ختم ہوگا، نہ یہ مٹے گا، نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی بند کر سکتا. اذان کی شکل میں اللہ نے نعرہ مقرر کیا. ایمان والے کے جب کان میں یہ آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ درود پڑھنے لگتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے لگتا ہے، پیارے حبیب کو نذرانہ پیش کرنے لگتا ہے. یہ نعرہ لگ رہا ہے، اس نعرے میں ہم بھی شریک ہوں گے. فرمایا ہر عورت، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا جس وقت یہ نعرہ کی آواز اس کے کان میں آئے اس کو اسی کے ساتھ ساتھ نعرہ لگانا چاہیے. ادھر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو، ادھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے. ادھر اللہ اکبر ہو، ادھر اس کی زبان پر اللہ اکبر آنا چاہیے. ادھر اشہد ان محمد رسول اللہ ہو، ادھر اس کی زبان پر اشہد ان محمد رسول اللہ آنا چاہیے. یہ ہے ایمان والے کا نعرہ. ہردوئی میں بازار سے گزر رہا تھا پڑھنے کے زمانے میں، ایک مکان میں کتھا ہو رہی، اور جیسے ہی میں اس مکان کے سامنے پہنچا قریب والی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز، اذان کی آواز. تو اس مالک مکان نے آواز لگا کر کہا، اپنے بیٹے کا نام لے کر کے مائک کا تار نکال دو. اس نے پوچھا کیوں؟ کہا اذان ہو رہی. مائک کا تار نکال دو. کیوں نکال دیں؟ اذان ہو رہی. اذان کی آواز سے اوپر کتھا کی آواز نہیں ہوگی. کس نے کہا؟ مسلمان نے نہیں کہا، ایک غیر مسلم نے کہا. کب کہا؟ جب سارے مسلمان اس نعرے کو لگایا کرتے تھے. جس وقت مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر، ایمان والوں کی زبان پر اللہ اکبر آ جاتا. صحابہ کرام کی مجلس میں اگر اذان شروع ہوتی تھی سناٹا ہو جاتا تھا، کوئی کسی سے بات چیت نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تھے اس کو بھی بند کرتے. یہ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، یہ نعرہ لگانے کا وقت. احترام، عزت، عظمت، اس کا نام تھا تو سارے غیر لوگ بھی احترام کرتے تھے اس نعرے کا. اور جب ہم نے اس کی عزت کرنی چھوڑ دی تو دوسروں نے بھی عزت کرنی چھوڑ دی. جب مسلمان نہیں جانتا اذان کیا ہوتا ہے تو دوسرا کیا جانے گا اذان کیا ہوتا ہے. کاس گنج میں نظری گیٹ پر ایک حاجی صاحب کی اون کی دکان تھی. میں اس دکان پر بیٹھا ہوا تھا. اون انہوں نے پلڑے پر رکھ دیا تھا اور ایک پلڑے پر بانٹ رکھ دیے تھے اور تولنے جا رہے تھے. قریب والی مسجد سے اللہ اکبر. حاجی صاحب نے کہا کہ پلیز، بھری ہوئی تھی دکان گاہکوں سے، ان کا پلیز ہماری اذان ہو رہی ہے، ذرا آپ ویٹ کر لیں، انتظار کر، ابھی میں آپ کو سامان دے.
وہ کہہ کر حاجی صاحب نے ترازو پر سامان چھوڑ کر کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے اور اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، کوئی معبود نہیں. انہوں نے بھی دہرایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ پیارے حبیب سارے جہان کے سرتاج، سارے جہان کے امام، اللہ کے سب سے بڑے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. اور اس نے بھی کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. اے مؤذن تو اکیلا نہیں، میں بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہدو ان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس مجمع میں دیکھا کہ اکثر گاہک غیر مسلم تھے، مسلمان ایک دو. جو غیر مسلم عورتیں تھیں انہوں نے دوپٹے سے، اپنے پلو سے، ساڑی سے اپنے سر کو ڈھانک لیا، اور جو مرد تھے انہوں نے اپنے جیب سے دستی رومال نکالا، اپنے سر کو باندھ لیا، اور جب تک وہ حاجی صاحب اذان کا جواب دیتے رہے یہ سب خاموش کھڑے. جب اذان ختم ہو گئی، درود پڑھا، دعا پڑھی، اس کے بعد حاجی صاحب نے تولنا شروع کر دیا. یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے کہا اگر مسلمان اس نعرے کو پہچانے گا کہ ہے کس کا نعرہ، کیسا نعرہ ہے، کیوں لگایا گیا ہے، سارے جہان کے سرتاج کے نام کو بلند کرنے کے لیے لگایا گیا ہے، اگر اس کا یہ احترام کرتا تو ساری دنیا اس کا احترام کر رہی ہوتی. جب ہم نے احترام چھوڑ دیا ساری دنیا نے چھوڑ دیا. اب تو دنیا کہہ رہی ہے اس آواز کو بند کرو، اس آواز کو بند کرو. کیوں کہہ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بند کیا ہے. پہلے بیوی سے بات ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، نعرہ لگ رہا ہے لگنے دو، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. بیٹے کو پیار ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، اذان ہونے دو، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. یار دوستوں سے باتیں ہو رہی ہیں تو ہو رہی ہیں، اذان سے ہم کے کیا مطلب ہے؟ جوان موبائل چلا رہا ہے تو چلا رہا ہے، اس اذان سے ہمارا کیا لینا دینا؟ جب ہم نے یہ کیا ہے تب انہوں نے کہا ہے کہ یہ اذان سننے کی چیز نہیں، یہ بند کر دیا. پیاروں اس نعرے کو زندگی میں لیا ہو. ایک مسجد کی اذان کے وقت ہمیں خاموش ہونا ہے. جس مسجد میں ہم کو نماز پڑھنی ہے، جو ہمارے گھر سے قریب مسجد ہے، جب اس کی آواز آئے تو سب کو خاموش ہو کر اذان کا جواب دینا، اس نعرے کو اپنی زبان سے دہرانا، یہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے. جو پیارے حبیب سے محبت کرتا ہے، جو عشق کرتا ہے، اس کے لیے ضروری. ابھی غازی آباد کچھ عرصہ پہلے گیا تھا تو ایک محلہ تھا جہاں مسلمان بہت تھوڑے تھے، ایک مسجد. میں نے ان لوگوں سے پوچھا آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ کہ بہت آرام سے. میں نے کہا یہ ہندوستان میں الٹی سیدھی چیزیں چل رہی ہیں کہ ہمارے محلے میں کچھ نہیں. اگر آپ رات میں رکیں تو ہم کچھ آپ کو دکھائیں. میں نے کہا رات میں ہمیں کیا دکھاؤ گے؟ ہمارے پاس رکنے کا ٹائم تو نہیں ہے، بات بتا دو کیا دکھاؤ گے. کہنے لگے جب ہم لوگ اذان کے وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے، ہمارے محلے والے یہ غیر مسلم بھائی یہ جا کر کے ٹہل کر کے واپس آ رہے ہوتے، ٹہل کر کے واپس آ رہے ہوتے جب ہم اٹھ رہے ہوتے. ہمارے یہاں اٹھنا پہلے تھا، ہم نے اس کو بلا دیا، دوسرے لوگ ہم سے پہلے ہوئے. کہ جب یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تب ہم اٹھ رہے ہوتے. ہم اٹھے، ہم باہر نکلے، مسجد کی طرف جانے لگے تو ہم نے دیکھا کہ مکان کے دروازوں پہ لوگ کھڑے ہوئے. ہم نے ان سے پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی تم اپنا کام کرو، ہمیں کھڑا رہنے دو. کہ نہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی ضرورت ہے، ہمیں بتائیے، ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں، جو پریشانی ہم کو بتائیے. کہ نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں. کہ پھر کھڑے کیوں ہیں؟ آپ ٹہل کر کے آ گئے تو مکان کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو یہاں کے ہندو بھائیوں نے یہ کہا کہ جب اذان ہو جائے گی اس کے بعد ہم گھر کے اندر جائیں. ہم اس کے انتظار میں یہاں کھڑے ہوئے. اس مسجد سے جب اذان کی آواز آ جائے گی اس کے بعد ہم گھر میں داخل. تو ہم نے کہا کہ آپ کو اذان سے کیا لینا دینا؟
اس سے آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ تو کہنے لگے اس سے جو شانتی ملتی ہے وہ ہم تم کو بتا نہیں سکتے. جو شانتی ہم کو ملتی ہے اس کو سننے کی وجہ سے وہ ہم تم کو بتا نہیں سکتے. یہ ہے وہ نعرہ پیارے حبیب کا، یہ ہے پیارے حبیب کا لایا ہوا نعرہ. پوری دنیا کے لیے اللہ کے حبیب تشریف لائے. آپ کے نام میں جیسے مسلمانوں کو سکون ملتا ہے ہر مذہب والے کو سکون ملتا ہے. آپ کا نام خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات. قرآن خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے. تو وہ کہنے لگے کہ جب اس سے شانتی ہم لے لیتے ہیں تب گھر کے اندر جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے ہم کہاں سو رہے ہیں اور وہ جاگ رہے ہیں. ہمیں تو پتا بھی نہیں فجر کی اذان ہوتی کب ہے. ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں فجر کی اذان ہوتی کب ہے. ہم تو سوتے تو گزار دیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح صبح کی اذان اس سے ہم کو شانتی ملی. یہ پیارے حبیب کا نعرہ ہے جو ہم کو دیا گیا ہے. ہم نے وہ نعرہ اٹھا کے کنارے کر دیا اور پتہ نہیں کون سا نعرہ ہمارے پاس آئے گا. دوسری چیز، ایمان والوں کے دل میں، انسانوں کے دل میں جب کسی کو مانتا ہے تو اس کے لیے جلوس بھی نکالتا ہے، اس کے لیے محفل بھی سجاتا ہے، اس کے لیے بھیڑ بھی جمع ہوتی ہے. پیارے حبیب کا جلوس، سارے جہان کے سرتاج کا جلوس کیا ایسا ہے کہ آج نکلے اور پھر ختم ہو جائے؟ جب پیارے حبیبی ختم ہونے کے لیے نہیں آئے تو جلوس کیسے ختم ہو؟ نعرہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے ختم نہیں ہوگا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوگا، اور جلوس بھی ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوگا. پورے سال چلے گا اور قیامت تک چلے گا. وہ جلوس کون سا ہے؟ فرمایا کہ جب نعرہ لگا لیا تو اب چلو جلوس بڑھتے چلو مسجد کی طرف. 10 20 30 50 100 محلے والے سب سمٹ کر کے آ جاؤ، اور عورتیں جتنی ہیں وہ سب سمٹ کر اپنے گھروں کے اندر جمع ہو. جلوس نکل رہا. سارے لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں ایک امام آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر. سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے ہم نے ساری دنیا کو پیچھے کر دیا اور اپنے آگے پیارے حبیب کا طریقہ اللہ کی بڑائی کو رکھ لیا. ساری دنیا کو پیچھے کر. اس کے بعد پھر شروع ہوتی ہے تعریف پیارے حبیب کی، پہلے اللہ کی، اس کے بعد پیارے حبیب کی تعریف قرآن میں پڑھی جاتی ہے. سارے لوگ جلوس میں اکٹھے ہو کر غور سے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد پھر رکوع میں چلے، پھر سجدے میں چلے. کھڑے ہو کر دیکھو زمین پر کہ اللہ نے اسی زمین سے ہم کو پیدا کیا ہے، پیارے حبیب کے طفیل میں بنائے. رکوع کے اندر اپنے پیروں کو دیکھو کہ جب یہاں سے جانا ہوگا تو سب سے پہلے روح اسی پیروں کے انگوٹھوں سے باہر نکالی جائے گی. شروعات یہاں سے. سجدے میں جاؤ تو اپنی ناک کو دیکھو اور یہ تصور کرو کہ سب سے آخر میں روح یہاں سے نکالی جائے. شروعات یہاں سے ہوگی. جو رکوع میں ہم دیکھیں گے اور سجدے میں اپنی ناک کو دیکھیں گے کہ روح کی آخری پرواز ہماری ناک سے باہر چلی. یہ ایک نظام ہے جو جلوس کی شکل میں اللہ نے اس اقرار کو ہم سے لیا ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے بھی نماز بند نہیں ہوئی. یہاں کی ختم ہوگی، علی گڑھ کی شروع ہوگی، علی گڑھ کی ختم ہوگی، اس کے آگے شروع ہوگی. یہاں رات ہو رہی ہے، امریکہ میں فجر کی اذانیں ہو رہی، فجر کی اذانیں ہو رہی. ایک نظام پورا اللہ نے بنایا ہے کہ جلوس بھی رکنے والا نہیں، نعرہ بھی رکنے والا. 12 مہینے نکالے اور جمعے کا دن آئے تو ذرا شور سے نکالا جائے، یہ جلوس اور بڑا کر دیا جائے. اور جب عید کا دن آئے تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی مسجدوں کو چھوڑ کر، اپنے محلوں کو چھوڑ کر میدانوں میں نکل جاؤ اور وہاں بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ جلوس ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. ہم سے نعرہ بھی چھن گیا اور ہم سے جلوس بھی چھن گیا. ہم سمجھتے ہیں سال میں 1 مرتبہ جلوس، ارے یہ تو جلوس تم نے ختم کر دیا. اللہ کے حبیب کا نام ختم ہونے کے لیے کہاں آئے؟
24 घंटे बाकी रहने के लिए, सेकंड सेकंड बाकी रहने के लिए आए। ये जुलूस कभी खत्म नहीं होगा। एक नमाज का टाइम खत्म होगा, दूसरे का जुलूस, 5 टाइम ये जुलूस निकाले। इसलिए प्यारे हबीब से अगर मोहब्बत है, हमको उठना चाहिए और इस नारे को और इस जुलूस को बाकी रखना चाहिए। पूरे मोहल्ले मोहल्ले इस जुलूस से कोई अलग न होने पाए, इस नारे से कोई हटने ना। औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदों में लिटाल के सिखाया करती थी। पहले दिन से फरमाया, जिस दिन बच्चा दुनिया में आए, जिस दिन पैदा हो, माई बाप की जिम्मेदारी है कि इसके कान में दाहिने में अजान दे दो और बाएं में इकामत कह दो। उससे कह दो तू प्यारे हबीब का नाम लेने के लिए दुनिया में पैदा किया गया, उनको पहचानने के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह ने अपनी रुबूबियत और अपनी वहदानियत को पहचानवाने के लिए प्यारे हबीब को भेजा। अजान दो इसके कान में, इकामत कहो इसके कान में, और अब कहो जब तेरे पैर पांव चलने लगे तो तू जुलूस में शरीकत कर ले। जब पैर पांव चलने लगे तो जुलूस में शिरकत। यहां तक हुक्म दिया गया माँ बाप को कि 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज का हुक्म करो, और 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े, इस जुलूस में शिरकत ना करे तो इसकी पिटाई करो। कौन कह रहा है? सारे जहान के सरताज के। मुरू औलादकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू सबअ। 10 साल पर नमाज फर्ज नहीं होती है, नमाज फर्ज होती है 15 साल की उम्र पर, लेकिन 10 साल पर पिटाई करवाई जा रही है माँ बाप। पिटाई करो इसकी अगर न मानना, ताकि जब इस पर जुलूस फर्ज हो कहीं ये चूक न जाए और कहीं जहन्नम की तरफ चला ना जाए। और ये खाली इंसान नहीं पहचानते हैं, दुनिया का जर्रा जर्रा पहचानता है। सारे जानवर अल्लाह के हबीब को पहचानते हैं, सारे चरिंद परिंद अल्लाह के हबीब को पहचानते हैं। एक शख्स ने आके मुकदमा दायर किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊंट मुझे सोने नहीं देता है, मुझे रात में परेशान करता है, आवाजें निकालता। अल्लाह के हबीब ने कहा, तुम मुद्दई हो, मुद्दा अलैह को लेकर के आओ, ऊंट को लेकर। ये शख्स अपने ऊंट की नकेल पकड़कर अल्लाह के हबीब के दरबार में ले आया, और लाने के बाद मुकदमा दायर हुआ। अल्लाह के हबीब ने ऊंट से सवाल किया। पूरी दुनिया पहचानती थी अल्लाह के हबीब, सारे जानवर पहचानते। ए ऊंट, ये बता, क्या ये मालिक तुझे खाना कम देता है? कहा, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेट भर के खिलाता है। क्या तुझसे काम ज्यादा लेता है? नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जितनी ताकत है उतना ही काम लेता है। क्या तुम्हारे ऊपर बोझ ज्यादा लाद देता है? नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी मेरी ताकत है उतना ही बोझ लादता है। जब तुम्हें ये खाना पूरा दे रहा है, तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है, तुम्हें बोझ ज्यादा नहीं लाद रहा है, तो तुम इसको रात में सोने क्यों नहीं देते हो? तुम अपने मालिक को परेशान क्यों करते हो? तुम रात को आवाजें क्यों निकालते हो? ये सुन करके ये ऊंट गमजदा हो गया, और उसके बाद उसने प्यारे हबीब को बताया, सारे जहान के सरताज को बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दोनों सुबह काम के लिए निकलते हैं, दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मालिक मुझे लेकर सारे काम करता है। शाम के टाइम में थके हारे हम भी वापस आते हैं, मालिक भी वापस आता है। मालिक खाना खाकर थका हारा सो जाता है, मालिक सो जाता है, और सो जाने के बाद मैं ये देखता हूं कि ये ऊंट ये कह रहा है प्यारे हबीब के दरबार में सारे जहान के सरताज से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इंतजार करता हूं कि मेरा मालिक उठकर इशा की नमाज पढ़ ले। या रसूल अल्लाह, जब मैं देखता हूं कि टाइम 12 बजे के बाद हो रहा है और नमाज कज़ा होने की तरफ जा रही है, कहीं मेरा मालिक आपकी बात न मानने की वजह से जहन्नम में न चला जाए। ये आपके में इतना आपकी इताअत करता है, मेरा इतना कहना मेरे लिए इतना आराम पहुंचाता है, और अगर इसने नमाज कज़ा कर दी और जुलूस में इसने शिरकत न की तो ये तो जहन्नम में चला जाएगा। तब फिर मैं आवाजें निकालता हूं ताकि मेरे मालिक की नींद टूट जाए।
جائے، یہ جاگ جائے اور اس کو نماز یاد آ جائے اور یہ نماز پڑھ لے، اس لیے میں آوازیں نکالنا آخری رات میں شروع کر دیتا۔ اور جب یہ اٹھ جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، مالک سے پوچھئے کیا اس کے بعد بھی میں آواز نکالتا ہوں؟ اب مالک کو ہوش آیا، اوہو میں کیا سمجھ رہا تھا، معاملہ کیا ہے، غلطی میری ہے اور میں الزام اونٹ کو دے رہا ہوں۔ یہ اونٹ بھی اللہ کے حبیب کو پہچانتا ہے، سارے جہان کے سرتاج کو پہچانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر مالک نے پیارے حبیب کی بات کو نہ مانا، جنت اس سے چھین لی جائے، جنت اس سے چھین لی۔ اس لیے میں آوازیں نکالتا ہوں جب مالک جاگ جاتا ہے، اس کو نماز یاد آ جاتی ہے، یہ پڑھ لیتا ہے اور سوتا ہے، پھر میں آواز نہیں نکالتا، مالک سے پوچھی۔ تب مالک نے کہا یا رسول اللہ میرا ذہن نہیں گیا، یقیناً میری نماز پڑھ لینے کے بعد اس کی آوازیں نہیں نکلتی۔ سارے جانور پہچانے اللہ کے حبیب کو اور ہم نہ پہچانے، ساری کائنات پہچانے اور ہم نہ پہچانے، چاند سورج پہچانے اور ہم نہ پہچانے، کتنا بڑا دھوکہ ہوگا۔ ہم اپنی آنکھوں کی دیکھی کام کر رہے ہیں اور پیارے حبیب ہم کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں جہاں تک ہماری آنکھیں نہیں پہنچ سکتی، ہمارا دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر بیاج لے لیں گے، سود لے لیں گے تو مال بڑھ جائے گا۔ اللہ کی آنکھ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 100 دیے تھے 200 مل گئے، 1000 دیے تھے 2000 مل گئے۔ آنکھ کہہ رہی ہے مال بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں میرے امتی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اگر سود تمہارے گھر میں آیا تم بھی مٹو گے، تمہارا مال بھی مٹے گا، تمہاری تجارت بھی مٹے گی، سب مٹ جائے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اگر صدقہ کرو گے تو مال بڑھ جائے گا، ترقی ہوگی، تجارت بڑھے گی۔ اوہو آنکھ تو کہہ رہی ہے صدقہ 50-100 میں سے 50 روپے دے دے گھٹ گیا، اور سود اگر ہم نے 100 پہ 200 لے لیے تو بڑھ گیا۔ آنکھ یہ کہہ رہی ہے، اللہ کے حبیب کہہ رہے دھوکہ ہے۔ جیسے سورج اصلی نظر نہیں آ رہا، چاند اصلی نظر نہیں آ رہا، ٹرین اصلی نظر نہیں آ رہی، پٹری اصلی نظر نہیں آ رہی، تمہیں یہ حقیقت بھی اصلی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سود تمہیں مٹا دے گا، صدقہ تمہیں بڑھا دے گا۔ اللہ کے حبیب کی مان لو، کامیاب۔ کاسرین میں ایک صاحب آئے جن کا ایک بھٹا تھا، ان کا مولوی صاحب ایک بھٹا لگا ہوا، دوسرا بھٹا لگانے کے بعد میں کیسے لگاؤ؟ کہنے لگے بینک والے پیسہ دے رہے۔ میں نے کہا ایک سے روزی روٹی چل رہی ہے، خوب کما رہے ہو، کھا رہے ہو، ماشاءاللہ تمہارے پاس گاڑی ہے، سب کچھ ہے، اتنا بڑا مکان ہے، کہاں تم بینک والوں کے چکر میں پڑ رہے ہو؟ کہہ رہے مولوی صاحب مولوی لوگ ایسی باتیں کرتے، ساری دنیا لے رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، آپ ہم کو روک رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھ سے پوچھنے کیوں آئے تھے؟ تمہارے دل میں آیا کرو جا کر۔ ان کے سمجھ میں یہی آیا کہ اتنے کروڑ لاکھ مل جائیں گے، اتنے کروڑ کا بھٹا ہو جائے گا، اتنے پیسے آئے، 1 کے 2 ہو جائے۔ وہ جا کے انہوں نے بینک سے لون لے لیے اور انہوں نے بھٹا لگایا، اور لگانے کے بعد ان کا بھٹا خوب چلنے لگا۔ چند سالوں کے بعد وہ میرے پاس آئے تو پھٹا ہوا جوتا تھا، سلام کیا، بیٹھے، رونے لگے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب مکان بکنے جا رہا۔ کیوں مکان کیوں بیچ رہے؟ کہ میں نہیں بیچ رہا۔ پھر کون بیچ رہا ہے؟ کہ یہ بینک والے نیلام کرنے والا مکان ہے۔ کیوں آ رہے؟ کہ وہ مولوی صاحب لون لے لیا تھا، بٹا لگا لیا تھا۔ میں نے کہا اوہو سارے لوگ ترقی کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کر رہے ترقی؟ تمہارا مکان کیسے بکنے کا نمبر آ گیا؟ کہ مولوی صاحب اب اس بات کو دوبارہ مت دہرائیے، مجھے یاد آ گیا ہے، میں اسی کی معافی مانگنے ہیں۔ یہ جملے میں نے کہے تھے غلط تھے۔ میں تمہاری آنکھ دیکھ رہی تھی کہ سارے لوگ ترقی کر رہے ہیں، تم نے اپنی آنکھ پر بھروسہ کیا، سارے جہان کے سرتاج پر، سارے جہان کے امام پر، اور ان کے لائے ہوئے قرآن پر تم کو یقین نہیں آیا۔ آج آنکھوں سے دیکھ لو کیا ہوا۔ مکان بکا، دکان بکی، بھٹا بکا، اور ان کو کاسگنج چھوڑ کر دلی جانا پڑا۔ نظر نہیں آ رہی، آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ جب آتا ہے سامنے تب نظر آتا ہے۔
اس وقت سمو ایک قرضہ چل رہا ہے جو صرف عورتوں کو دیا جا رہا ہے، اور عورتوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اچھائی سوچی جا رہی ہے، تمہارے لیے کامیابی کا نظام بنایا جا رہا ہے، مردوں کو پتہ نہ چلے، چپ چاپ سے قرضہ لو، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دو، اپنا خرچہ خود چلاؤ، یہ مرد تمہیں پیسے کہاں دیتے ہیں، ہم تمہارا انتظام کریں۔ جہاں جا رہا ہوں مجھے یہ خبر مل رہی ہے، ہاتھرس گیا، مسرا گیا، جہاں جا رہا ہوں یہ پلان مجھے مل رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ عورتوں کو قرضہ دیا جائے، عورتوں کو پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ میں نے بہت سی جگہ پر کہا عورتوں دھوکے میں مت آ جائے، یہ آنکھ تمہاری بتا رہی ہے کہ پیسہ مل رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، سارے جہان کے سرتاج کہہ رہی ہے پیسہ چھن رہا ہے۔ 20 جگہ سے میرے پاس خبر آ گئی، مولوی صاحب وہ عورت نے قرضہ لے لیا تھا، وہ پیسہ پڑھ کر کے سود اچھا خاصا ہو گیا، جب اس نے ادا نہیں کیا تو اس سے کہا گیا ہے یا تو ادا کرو یا پھر مالک سے بات کرنے چلو جس نے تمہیں قرضہ دیا تھا۔ وہ وہاں بات کرنے کے لیے گئی، اس سے کہا گھبراتی کیوں، پریشان کیوں ہوتی ہے، اور تھوڑا سا ہمارے یہاں ٹائم دے دیا کرو، آ جایا کرو، بس سارا قرضہ تمہارا معاف ہو جائے۔ عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، زمین دھنس جائے ایسے کام ہو رہے ہیں، اور وہ عورتیں چھپائے ہوئی ہیں اپنے مردوں سے کہ وہ کیا رہا ہے کہ ہائے میں نے کیوں یہ قرضہ لے لیا تھا، آج میری عزت داؤ پہ لگی۔ پھر بچنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ آنکھوں کی دیکھا پر یقین مت کرو، سارے جہان کے سرتاج کی بات کو مان، قرآن کی بات کو مان۔ آج جوان صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے 40,000 کا موبائل ہاتھ میں ہے، 80,000 والا آ گیا، کہتا ہے تو 80 والا خریدوں گا۔ کیسے خریدو گے؟ دکاندار کہہ رہے ہیں لے جاؤ، تھوڑے تھوڑے کر ادا کر دینا، 80,000 کے بجائے 85 دے دینا، 5,000 سود کے دے دینا، 2,000 سود کے دے دینا، موبائل لے جاؤ۔ پریشانی کون سی بات؟ اس شوق کو پیدا کر، اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ سود کے خون میں اپنے ہاتھوں کو دھسا لیا۔ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے لے لیا ہوتا، اپنے پیسوں سے لے لیا ہوتا، ذرا سا شوق پورا کرنے کے لیے تم سود کے اندر گھستے چلے جا رہے ہو، یہ پتہ نہیں یہ موبائل بھی چلا جائے گا اور تم بھی چلی جائے۔ خطرناک گھنٹی ہے، آنکھوں پر یقین مت کرو، سارے جہان کے سرتاج کی بات کو مان، سارے جہان کے امام کی بات کو مان۔ صحابہ کے سامنے جو کہہ دیا مان لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کفار مکہ آئے، ابو بکر یہ بتاؤ آسمانوں پہ کوئی جا سکتا ہے؟ ان کا نہیں جا سکتا۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ ہم 7 آسمان پر گئے، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، صحیح ہو سکتا ہے کہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا ہے؟ کہ ابو بکر جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ محمد جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہی کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا، جنت گیا، جہنم دیکھی، عرش پہ گیا، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر میرے حبیب نے کہا ہے، سچ کہا ہے، آمنا وصدق۔ ابو بکر ابھی کہہ رہے تھے ہو نہیں سکتا، اور اب کہہ رہے ہو آمنا وصدقنا، ہم نے پیارے حبیب کو مانا ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری آنکھیں دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جھوٹی نہیں۔ ہمارا یقین، ہمارا ایمان، یہ ہے اصل پیغام آپ کے تشریف لانے کا، کہ آپ کو اس طرح سے مانا جائے۔ ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اللہ کے حبیب نے کہا یہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے پہننا منع ہے، کہ اچھا، یہ اتاری پھینک۔ لوگوں نے کہا اس کو اٹھا کے عورت کو دیا ہو، اپنی بیوی کو، گھر کی عورتیں بنا کے اس کی انگوٹھی پہن لیں گے، پھینکا کیوں تم نے؟ کہنے لگے جس انگوٹھی پر سارے جہان کے سرتاج کی ناراضگی کی نظر پڑ گئی ہو، وہ انگوٹھی اب گھر میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، اس کو ہٹا کر پھینک، چاہے جہاں لے جائے، جو لے جائے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ سونا پہننا حرام، اللہ کے حبیب نے بتا دیا، بس یہ الگ، اب یہ واپس نہیں اٹھائی جائے۔ اسے کہتے ہیں
आंखों देखी नहीं माननी है, अल्लाह के हबीब की। क्या शानदार साहबा, कैसे साहब, हम कहां पहुंच गए। अगर सास बुला ले अंदर की, आओ दूल्हे मियां जरा अंगूठी सोने की हमारे हाथों से पहन लो, तो कहेगा जरा सा वजनी है कि वैसी हल्की फुल्की बनवा दी, ये लीजिए मेरा हाथ हाजिर है, इसमें चढ़ा दीजिए। न अल्लाह के हबीब याद आएंगे, न कुरान याद आए, हमें तो सोना ही आंखों से अच्छा लग रहा है, बस उसी पे चल पड़े। एक औरत आई अल्लाह के हबीब के दरबार में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, ठीक हो जाओ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है? जी। कहा गया, सुनो तुम्हें एक बात बताता हूं। क्या बात है? कहा, ये औरत अगर तू सब्र कर ले और इस बीमारी पर सब्र कर जा, तेरे लिए जन्नत की बशारत दूंगा, और अगर तू सब्र नहीं करना चाहती है, ठीक होना चाहती है, अभी अल्लाह से दरखास्त करूंगा तेरा मिर्गी का दौरा ठीक हो जाए। औरत कहने लगी, ये आंखें गलत देख रही हैं, प्यारे हबीब की बात पर यकीन कर ले। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस दौरे से ठीक होना नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, मैं सब्र कर लूं। सब्र कर लेगी कि हाँ, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ और फरमा दी। वो क्या दुआ कर दूं? कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, जब मुझको मिर्गी का दौरा पड़ता है, मैं गिर जाती हूँ, कभी मेरा चेहरा खुल जाता है, कभी मेरा सर खुल जाता है, कभी मेरी पिंडली खुल जाती है, कभी मेरे टखने खुल जाते हैं, एक दुआ और फरमा दीजिए कि अगर मिर्गी के दौरे में मैं गिरूं, तो जिस बदन को खोलने के लिए आपने मना फरमाया है, उस बेहोशी में मेरा वो बदन न खुला। क्या औरत, कैसी औरत! मिर्गी का दौरा पड़ता रहे, मैं सब्र करूंगी, लेकिन आपका हुक्म बेहोशी में न टूटे। आपने सर ढकने को बताया है, बेहोशी में खुल न जाए। आपने टखने ढकने को बताए हैं, बेहोशी में खुल न जाए। आपने पिंडली ढकने को बताई है, कहीं बेहोशी में खुल न जाए। एक दुआ और दे दीजिए कि बेहोशी में आपका हुक्म न टूटने पाए। क्या औरतें हैं, कैसी औरत! यही जन्नत के हकदार हैं। इन्हीं के लिए अल्लाह ने कुरान पाक में बड़े शानदार शानदार अल्फाज कहा, जाओ ये भी मैंने अल्लाह से दुआ कर दी, अब सतर तुम्हारा न खुलेगा। अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए, जब औरत ये बेहोश होकर गिरे, इसका सतर न खुलने पाए, टखने न खुलने पाए, सर न खुलने। औरतें, मर्द और फरिश्ते औरतों के साथ चलें, ये अल्लाह के हबीब की उम्मती का मकाम है, ये अल्लाह के हबीब के मानने वाली औरत का मकाम। झंडे की जरूरत पड़ी, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अम्मा आयशा से कि जिस दुपट्टे से तुम अपना सर ढकती हो, यही झंडा बनने के लायक है, अपना ये दुपट्टा दो ताकि फतह का झंडा लहरा दिया जाए। अम्मा आयशा के सर के बाल जिस दुपट्टे से ढके जाते थे, फतेह का झंडे में वो दुपट्टा लहराया जाता। औरत का वो मकाम, जन्नत सर के अंदर दुपट्टे का झंडा बनता है, इसलिए कि इसने जन्नती होने का सर्टिफिकेट पा लिया है, इसलिए यही झंडा बनाया जाएगा। और उस दुपट्टे का झंडा बना दिया अल्लाह के। लेकिन हमसे चूक हो गई, हमने झंडा बनाया, उस पर अल्लाह लिख दिया, उस पर मोहम्मद लिख दिया, उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया, उस पर या रसूल अल्लाह लिख दिया। इस झंडे को बंदर ने फाड़ा, मेरी आंखों ने देखा कि आके नाले में गिरा। मेरी आंखों ने देखा एक शख्स मोटरसाइकिल से जा रहा था, चौराहे पर सोरो गेट पर उसकी मोटरसाइकिल रपटी, और जब रपटी तो वो झंडा जिस पर अल्लाह मोहम्मद लिखा था, वो झंडा जाकर के नाले के अंदर गया। आंधी आई, उसने इस झंडे को उड़ाया, कूड़े पर फेंक दिया। जब जुलूस खत्म हुआ, वो छोटे छोटे झंडे जिस पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ था, कायनात के सरदार का नाम लिखा हुआ था, कूड़े पर पड़े हुए मेरी आंखों ने देखे। मेरी आंखों ने रोना आ जाता।
سارے جہان کے سرتاج کا نام اس لیے آیا تھا کہ ہم اس نام کی توہین کریں، ہم اس کو اس طرح لٹائیں، اس طرح گرائیں، بندروں کے حوالے کر دیں؟ نہیں نہیں، جھنڈا اللہ کے حبیب کا دیکھو کیسا تھا، وہ جھنڈا ہے اصلی، یہ جھنڈا نہیں ہے جس سے اللہ کے حبیب کے نام کی توہین کی۔ شادی کا کارڈ چھپواتے ہیں، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، نیچے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم لکھتے ہیں، اس کے نیچے لکھتے ہیں محمد طلحہ کی شادی عزیزم عائشہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ کارڈ میں نے کوڑے کے اندر پڑا ہوا دیکھا ہے، کوڑے کے اندر پڑا، کیچڑ میں پڑا ہوا دیکھا ہے۔ یہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، محمد اللہ کے حبیب کا نام ہے، عائشہ ساری کائنات کی اماؤں کا نام ہے، پیارے حبیب کی بیوی کا نام ہے، تم نے اس عورت کا نام، اس جنت کی شہنشاہ کا نام تم نے ایک کارڈ پر لکھا۔ اس کارڈ کو عزت سے کوئی نہیں رکھتا ہے، اس کو آپ نے پڑھا اور یوں پھینک دیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اللہ کا نام عزت کی جگہوں پر لکھا جاتا ہے، کوڑے کی جگہ جو جائے اس پر نہیں لکھا جاتا، سارے جہان کے سرتاج کا نام اس پر نہیں لکھا جاتا، یہ دلوں پر لکھا جاتا ہے، یہ دلوں پر لکھا جاتا ہے۔ ہم اس میں چوک رہے ہیں، ہم سے توہین ہو رہی ہے، ہم سے گستاخی ہو رہی ہے، قیامت کے میدان میں اس کا سوال کیے۔ عورتیں اپنے مقام کو پہچانیں، اللہ کے حبیب نے کہاں پہنچایا ہے، کس مقام پر پہنچایا ہے، کس بلندی پر پہنچایا ہے، کہیں اس بلندی سے ہم نیچے نہ آ جائیں۔ اپنے چھوٹے بچے کو کہتی تھی ماں حسبی ربی جل اللہ، جب بچہ روتا تھا، ما فی قلبی غیر اللہ، یہ کان کی آواز ہماری ماؤں کی آج تک کان میں گونجتی ہے، اللہ کے حبیب کا نام لیتے، نور محمد صلی اللہ، ذکرت گویم یا اللہ، یہ کہہ کر کے مائیں اپنے بچوں کو سلایا کرتی۔ اب جب بچہ روتا ہے تو وہ کہتی ہے سو جا ہوا آ جائے گا، سو جا بلی آ جائے گی، سو جا ہوا آ جائے گا، کتا آ جائے گا، ان کا نام کانوں میں ڈالا جائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے حبیب کا نام کہاں گیا جو بچوں کے کانوں میں ڈالے جاتے، گھول گھول کر پلایا جاتا تھا۔ یہ بچے کے منہ سے پہلے اللہ اس کے رسول کا ہی نام نکلا کرتا، اب ہوا ہوا کہتا ہوا وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے میرے ماؤں بہنوں، امت کی مائیں بہنوں، ہم کو آنے والی نسل پیارے حبیب سے محبت کرنے والی بنانی ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے ان بچوں سے کہا اذان کا جواب دو بیٹا، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حبیب کا نام لیا جا رہا ہے، تم بھی نام لو، نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے، تم بھی چلے جاؤ۔ اگر یہ ہم عورتیں اس نظام کو سنبھال لیں کہ دنیا کی کایا پلٹ جائے گی، عزتیں واپس آئیں۔ اگر اللہ کے حبیب کے نام کی عزت نہ کی تو ہماری عزت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس حقیقت کو شادی کے کارڈوں پر اس طریقے سے نام مت لکھو، اللہ کا اس کے حبیب کا نام مت لکھو۔ یہ کوڑے میں پھینکے جاتے ہیں کارڈ، ڈسٹ بن میں ڈالے جاتے ہیں۔ زیادہ زیادہ لکھ دو میرے بیٹے کی شادی فلانے کی بیٹی سے ہو رہی ہے، یہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آپ تشریف لیے۔ یہ بسم اللہ، یہ اللہ محمد، یہ کعبہ اور مدینہ، یہ گنبد خضرا اور کعبۃ اللہ، یہ شادی کے کارڈوں پر چھاپا جا رہا، پھر اسے پھینکا جا رہا، پھر اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ کوڑے میں صفائی ہو رہی ہے تو کباڑے میں بیچ کر کے اس کو کہاں کہاں ڈالا جا رہا ہے۔ میری کتنی مرتبہ نالوں سے میں نے کارڈوں کو نکالا، کیچڑوں سے میں نے نکالا، کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں کہ اس پر لکھا کیا ہے، ہم نکل گئے۔ اس لیے یہ جلسے اسی یاد کرانے کے لیے آتے ہیں تاکہ ہم پیارے حبیب کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، حقیقت کو پہچانیں۔ آنکھیں دھوکہ دیکھ رہی ہیں، اللہ کے حبیب کی مان لیں گے، آنکھیں کامیاب ہو جائیں، اور اگر نہیں مانی، آنکھوں کی دیکھی پہ چلتے رہے، کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ اس حقیقت کو سمجھ کر ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔